من تقوى القلوب. تو اب ذالکہ کی ترکیب کیا ہوگی اس کو بتایا اللہ فروز علی. معاملہ وہی ہے، یعنی اوپر جو بیان کیا گیا من یشرک باللہ فکانما خر من السماء. اب آگے ہے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. اب نشانیوں کی تعظیم کیا اور نشانیاں کیا ہیں تو اس کو بیچ میں بیان کیا ہے. تعظیم الشاعر ان یختارہا، تعظیم الشاعر یہ مدعا ہوا، ان یختارہا اعظام یہ خبر، اور پھر شاعر کیا ہے یہ بیچ میں بتایا وہی الہدایہ، کہ شاعر کیا ہدی کے جانور. اس لیے اب ان کو شعیر ایک معنی تو علامت ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، ان کو علامت کو کہا گیا اس لیے کہ یہ حج کے نشانات میں سے ہیں. اب ان کی تعظیم کیا ان یختارہا عظام الاجرام، کہ ان کو اختیار کرے بڑے جسم والے ڈیل ڈول والے. حسان العمدہ، حسن کی جمع زمین کی جمع سمان، فربا غالیت الاسمان زیادہ گرا قیمت. نام ان تقوی القلوب، تو جو تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. یہ کا کو بیان کیا فإن تعظیمہا، تو آج سے پہلے مضاف مقدر ہوگا، یعنی ان کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی من افعال ذوی تقوی القلوب، دلوں کی پرہیزگاری والوں کے افعال میں سے ہے. تو تقوی سے پہلے ذوی اور ذوی سے پہلے افعال یہ مقدر ہوگا. یہ مضافات حذف کر دیے گئے، یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، پرہیزگاری والوں کے کاموں میں سے ہے. اب دلوں کو ذکر کیا ہے اس لیے کہ تقوی کا مرکز یہی ہے، یہ دل ہی میں ہوتا ہے. اب آگے ہے لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں ان میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک. فائدہ کیا؟ حاجت کے وقت سوار ہونا. یوں تو قربانی کے جانور پر ہدی کے جانور پر سوار ہونا نہیں ہے، لیکن اگر محتاج ہو اور کچھ دوسرا جانور نہیں ہے تو اس پر سوار ہو سکتا ہے. اور ضرورت کے وقت ان کے دودھ کو پینا، کہ اور کچھ نہیں ہے تو ان کے دودھ کو پی سکتا ہے. ایک مقررہ میعاد تک. مقررہ میعاد کیا ہے؟ الی ان تنحر، یہاں تک کہ وہ قربان کر دیے جائیں. ثم محلھا الی البیت العتیق. حل حلو مانا وجبہ ہوتا ہے، محل واجب ہونے کی کا وقت یا واجب ہونے کی جگہ، تو یہاں وقت کے معنی میں ہے، یعنی ان کی قربانی کے وجوب کا وقت اس حالت میں کہ وہ آزاد گھر تک پہنچنے والے ہوں. تو ان کی قربانی کے واجب ہونے کا وقت آزاد گھر تک پہنچتے ہوئے ہے، تو خاص خانہ کعبہ میں یا اس کے پاس قربانی کرنا ضروری نہیں، بلکہ پورے مکہ میں کہیں بھی کر سکتا ہے. تو بیت فرمایا گیا ہے لیکن مراد پورا مکہ ہے، چونکہ پورا مکہ بیت کا حریم ہے تو اس کا احاطہ وہ اسی کے حکم میں ہے. مراد ہے نحرھا فی الحرم، ان کا حرم میں قربان کرنا. حرم جو کہ بیت ہی کے حکم میں ہے، اس لیے کہ حرم بیت کا حریم اور احاطہ ہے. اور وسعت میں اسی کے مثل ہے تمہارا کہنا بلغت البلد، میں شہر پہنچا. حالانکہ اندر شہر کے نہیں پہنچے، ابھی کنارے کنارے ہو تو بولتے ہو بلغت البلد، میں شہر پہنچا، حالانکہ تمہاری سیر اس کی حدود اور اطراف میں سے متصل ہوئی. تو یہ تفسیر اس کی ہوئی کہ شاعر سے مراد ہے ہدی کے جانور، اور ان کا خانہ کعبہ تک پہنچنا یہی قربانی کا وقت ہے. یعنی خانہ کعبہ کے گرد جب وہ حرم میں پہنچ جائیں گے تبھی ان کی قربانی ہوگی. اور دوسری تفسیر شاعر کی یہ کہ شاعر جو ہے حج کے تمام احکام ہیں، تمام مناسک ہیں، اور ان کی تعظیم کیا ہے؟ ان کی تکمیل. تو کہا کہ محلھا الی البیت العتیق، یہ اس سے انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ تمام احکام میں تو یہ ہے نہیں کہ خانہ کعبہ تک پہنچتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنا ہے. جیسے وقوف عرفہ ہے دوسرے مقام میں ہوگا، رمی جمار ہے یہ دوسرے مقام میں ہوگا، اور یہاں محلھا الی البیت العتیق ان کے قربانی کے وجوب کا وقت خانہ کعبہ تک پہنچتے ہوئے ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی قربانی ہے، تو قربانی تو ہدی کے جانوروں ہی کی ہوتی ہے. تو یہ تفسیر شاعر سے مراد قربانی کے جانور یہ صحیح ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کر دی تاکہ اللہ کا نام لے اس پر جو ان کو میزبان چوپائے رزق میں دیے۔ امت سے مراد وہ جماعت جو ایمان رکھنے والی ہو تم سے پہلے کی۔ منسک اور منسک یہ دو قرات ہیں، تو منسک منبت کے وزن پر تو یہ اس میں ظرف ہے خلاف قیاس، جیسے مشرق مغرب، شرق یا شروق سے ہونا چاہیے مشرق اور غرب یا غرب سے مغرب، لیکن اس میں ظرف آتا ہے مشرق مغرب خلاف قیاس۔ ویسے نسک یا نسکو نصر سے ہے تو اس میں ظرف اس کا ہونا چاہیے منسک، لیکن وہ آیا ہے منسک، تو منسک سین کے کسرے کے ساتھ یہ جگہ کے معنی میں ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ہم نے قربانی کی ایک جگہ رکھی۔ یہ علی کسائی اور امام حمزہ کی قرات ہے، موضع قربانی کی ایک جگہ رکھی، اور باقی لوگوں کی منسک ہے تو قربانی رکھی مصدر کے معنی میں ہے، اور بغیر معنی علی کسائی اور حمزہ کے علاوہ قرآن کی قرات ہے منسکن فتح کے ساتھ مصدر ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ خون بہانا اور قربانی ذبح کرنا ہر امت کے لیے ہم نے رکھا تاکہ اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نہیں، اس پر جو ان کو میزبان چوپائے رزق میں دیے۔ نام لینا کب ہوگا؟ اندہ نحرہا و ذبحہا، ان کے قربان کرنے اور ذبح کرنے کے بعد۔ نحر کا اطلاق عموماً اونٹوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں نیزہ مارا جاتا ہے، اور ذبح جو ہے باقی میں گائے بکری وغیرہ میں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی ذبح پر ایک اللہ کا نام لو اس لیے کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا نام ذکر کرنا یہ ذبح کی شرط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مشروع فرمایا کہ وہ اس کے لیے قربانی کریں، یعنی تقرب کے طور پر ذبح کریں، اور اس بات کی میں علت یہ ٹھہرائی کہ اس کا نام لیں۔ قربانی اس لیے کہ جب قربانی کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، تو اللہ کا نام لینا یہی اس کا سبب اور اس کی علت ہے۔ تقدست اسماؤہ ان یذکر اسمہ علی النسائک، نسیکہ کی جمع نسائک، نسیکہ کو قربانی ذبیحہ، اور اس بات کی علت یہ ٹھہرائی کہ اس کا نام برتن ہے، اس کے نام قربانیوں پر لیا جائے۔ تقدس اسماؤ بیچ میں جملہ مترجمہ ہے، اور اس کا ارشاد فلہو اسلموا وبشر المخبتین، اسلم کو معنی سلامت ہونا اور خالص ہونا، اسلم خالص کرنا، وہی تفسیر کی ہے، یعنی اس کے لیے ذکر کو خالص کرو اور اس کو سلامت رکھو، یعنی خالص رکھو، شرک سے نہ ملاؤ، شائب شوب شعبر ملانا۔ وبشر المخبتین، خبت کو معنی ہوتا ہے نشیبی زمین، اور اخبتہ نشیبی زمین میں جانا، پھر اس کے بعد تواضع انکسار کرنا اس معنی میں ہے۔ وبشر المخبتین، اور پستی والوں کو یعنی اللہ کے ذکر پر اطمینان والوں کو خوشخبری دو، یا اس کا معنی ہے متواضعین خاشعین، تواضع کرنے والے خشوع کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یہ خبت کے لیے سے لیا گیا جس کے معنی المطمئن من الارض، نشیبی زمین، پست زمین۔ اور مخبتین کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت آئی، اس کو عمرو ابن عوص سے روایت کیا ہے، سعید ابن منصور، عبد ابن حمید وغیرہ نے، الذین لا یظلمون واذا ظلموا لم ینتصروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم نہ کریں اور جب ان پر ظلم کیا جائے تو انتقام نہ کریں۔ اور کہا گیا کہ مخبتین کی تفسیر وہ ہے جو اس کے بعد ہے، بعد میں کیا ہے؟ الذین اذا ذکر، پستی والے یعنی تواضع والے، جو کہ الذین وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں، یعنی اس کی ہیبت سے خوف میں آ جائیں۔ والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں مشقتیں اور مصیبتیں پہنچیں، اور جو نماز برپا کرنے والے ہیں ان کے اوقات میں، اور جو ہمارے دیے سے خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں۔ تو یہی مخبتین کی تفسیر ہے، یہ اوصاف جن کے اندر پایا جائے وہی مخبت ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، تو بدنہ منصوب
جیسے زیدن ضربتہ ہمارا شریعت تفسیر کے طور پر، یعنی جعلنا البدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. اور ایک قرأت شاذہ بدنوں تو مبتدا خبر ہو جائے گا، البدنوں مبتدا اور جعلنا خبر. اور یہ بدنہ کی جمع ہے، بدنہ بے اور دال کے پتے کے ساتھ. ان کو بدنہ کیوں کہا گیا؟ لعظم بدنہا، ان کے بدن کے بڑے ہونے کی وجہ سے. اور شریعت میں اونٹ اور گائے کو شامل ہے، انہی کو بدنہ کہا جاتا ہے. اور شاذ میں بدنوں اور رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے والقمر قدرناہ، اس میں دو قرأتیں ہیں متواتر. تو القمر منصوب جب ہوگا تو قدرنا مقدر کا مفعول ہوگا، اور مرفوع جب ہوگا والقمر، جیسا کہ ابن کثیر اور نافع ابو عمرو کی قرأت ہے، تب القمر مدعا کرنا قدرنا خبر. ویسے یہاں البدن جب مرفوع ہوگا تو مدعا بن جائے گا، جعلنا خبر ہو جائے گا. جن کو ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیا، یعنی اللہ کی نشانی کا مطلب اس شریعت کی نشانیوں میں سے جو اللہ نے مشروع فرمائی ہے. اور اپنی طرف ان کی اضافت کی، بدن کی اضافت، یعنی ان کے کہا اللہ کی نشانیاں، و اضافت والاسمی، اپنے نام کی طرف ان کی اضافت کی، ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے. اور من شعائر اللہ، یہ جعلنا کے دو مفعولوں میں سے دوسرا ہے. پہلا تو ہا ہے، جعلنا ہا میں ہا، اور دوسرا من شعائر اللہ. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی دنیا میں فائدہ اور آخرت میں اجر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، تو ان پر اللہ کا نام لو ان کے ذبح کے وقت. صوافا صافات، صفہ صفوں سے صافتن ہوگا، اسی کی جمع ہے صواف، دابتن کی دواب. تو یہ حال ہے ہا سے، علیہا میں ہا جو ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو اس حالت میں کہ وہ سب بستہ ہو، یعنی کھڑے ہو اس حالت میں کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی صف بنا لی ہے، کہ جب ایک ساتھ کھڑے ہو گے تو ہاتھوں اور پیروں کی صف ہو جائے گی. جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان سے کھاؤ. وجب کو بتایا وجوب الجنوب وقوعها الارض، جم کی جمع جب من کا کروٹوں کا گرنا، وہی وجوب الجنوب وقوعها الارض، زمین پر ان کا گر جانا ہے. وجب الحائط وجبتن بمعنی سقطہ سے لیا گیا، یعنی جب ان کی کروٹیں زمین پر گر جائیں قربانی کے بعد اور ان کی حرکت ٹھہر جائے تو ان سے کھاؤ اگر چاہو، یعنی امر ایجاب کے لیے نہیں، اباحت کے لیے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قانع اور معتر کو کھلاؤ. اب قانع اور معتر کی دو تفسیر کی ہے. ایک تو قنا یقنع فتح افتو سے، تو وہ سوال کرنے والا، قانے سے برا سوال کرنے والا. قناعت الہ بمعنی خضاعت لہو سے، وسألتہ قنوعہ سے لیا گیا. قناعت الہ، اس کے لیے میں نے عاجزی کی اور اس سے مانگا، سوال کیا. قنوعاً مصدر، تو مطلب کیا ہوا کہ سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو کھلاؤ. اور معتر یا ترپیش ہونا، سامنے آنا، جو تمہیں اپنے کو دکھائے اور تعرض کرے اور مانگے نہیں. تو معتر کا مطلب جو سامنے آنے والا ہے، مانگتا نہیں ہے، تو اس کو بھی کھلاؤ. دوسرے یہ کہا گیا کہ قانے سے مراد قناعہ سے ہے لیا گیا. قناعہ کا معنی قناعت کرنا، نہیں تھوڑے پر راضی ہونا. تو قانے وہ ہے جو راضی ہو اس پر جو اس کے پاس ہے، اور اس پر جو بغیر مانگے اس کو دے دیا جائے. یہ قناعت قناعن و قناعتن سے لیا گیا. اب اس کے مقابلے معتر کیا ہے؟ المتعرض للسوال، جو سوال سے تعرض کرنے والا ہو، یعنی مانگنے والا ہو. تب مطلب ہو جائے گا قانے کا جو کہ قناعت کرنے والا ہو، مانگے نہیں، اور معتر جو سوال سے تعرض کرنے والا ہو، یعنی مانگنے والا ہو. اسی طرح ان کو تمہارے قابو میں کیا، یعنی جیسے ہم نے تم کو اس کے نہر کا حکم دیا، ویسے ہم نے ان کو تمہارے قابو میں کیا. ورنہ اتنے بڑے جانور کو قابو میں لانا پھر نہر کرنا، یہ انسان کے لیے مشکل تھا. کذالک، تو اس کا تعلق ہے تو سخرنا سے ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو قابو میں کیا. یہ کذالک الگ اور سخرنا الگ. الامر کذالک، یا اس کے یہ کذالک جو ہے اس کے ارشاد ذالک من یعظم کی طرح ہے، یعنی معاملہ ایسا ہی ہے.
اور پھر استیناف کیا تو فرمایا سخرناہا لکم، ان کو ہم نے تمہارے قابو میں کیا، یعنی ذللناہا لکم، ہم نے ان کو تابع کیا تمہارے، باوجود اس کے کہ یہ قوی ہے اور جسم ان کے بڑے ہیں، لتتمکنوا من نہرہا، تاکہ تم ان کے نہر پر قادر ہو سکو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کے احسان کا اپنے اوپر۔ اب آگے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، پہنچتی ہے۔ یہاں پر اوپر یہ ثواب فرمایا، تو کیا ایک بارگی یعنی جب بہت سے اونٹ ہوں گے اور سب بستہ گوشت اور خون نہیں پہنچتے، یعنی اللہ گوشتوں اور خون کو نہیں قبول کرتا لیکن تقوی پرہیزگاری کو قبول کرتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ لن یصیب رضا اللہ اللحوم المتصدق بها، کہ اللہ کی رضا کو ہرگز نہیں پاتے ہیں وہ خون، وہ گوشت جن کا صدقہ کیا جائے، نہ وہ خون جو نہر سے بہایا جائے۔ مراد اصحاب لحوم اور دماغ، یعنی گوشت خون والے یہ اللہ کی خوشنودی کو نہیں پا سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لن یرضی المضحون والمقربون، رضیہ اور قربانی والے یہ راضی نہیں کر سکتے ہیں ہرگز اپنے رب کو، مگر نیت اور اخلاص اور تقوی کی شرطوں کی رعایت ہی سے، یعنی جب خلوص ہوگا، نیت اس کے لیے ہوگی، تبھی اس کی رضا حاصل ہوگی، ورنہ خالی ذبح کرنا اور گوشت اٹھانا اس سے رضا نہیں ہوگی۔ اور کہا گیا کہ اہل جاہلیت جب اونٹوں کو قربان کرتے تو ان کے خون خانہ کعبہ کے گرد چھڑکتے اور اس کو خون سے آلودہ کرتے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا تو ایسے ہی کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی، کذالک سخرہا لکم، اسی طرح ان کو تمہارے قابو میں کیا، یعنی ڈیلدار جانوروں کو، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو، یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام لو، یا تکبیر کا معنی بڑائی بیان کرنا، اور تعظم اللہ، اللہ کی عظمت ظاہر کرو اس پر جو تم کو ہدایت دی، علی ما ارشدکم الیہ، اس پر جو تم کو رہنمائی فرمائی، اور خوشخبری دو نیکوکاروں کو، احسان الممتثلین اوامرہ، جو اس کے احکام کی بجاوری کرنے والا وہی محسن اور نیکوکار ہے، کس بات کی خوشخبری؟ ثواب کی۔